بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک پر اور اس کی صفات پر ہر انسان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور جن چیزوں کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے ان میں سے اللہ کا عرش ہے، جس پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں عرش کا تذکرہ 25 مرتبہ آیا ہے۔ اسے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اللہ کے عرش پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے عرش کے متعلق ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جسے جان کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اس کا حجم اور سائز تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی کوئی مخلوق موجود نہیں۔ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش و کرسی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے کوئی بیابان جنگل میں ایک کڑا پڑا ہو۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ آسمان و زمین اور کرسی عرش کے سامنے نقطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم و ادراک نہیں۔ عرش کی شکل و صورت کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش آسمانوں سے اوپر ہے اور وہ گنبد کی طرح ہے، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد نما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے گنبد کی طرف اشارہ کیا، جیسے گنبد نے ہر چیز کو اپنے نیچے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح عرش نے بھی تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اس نے بھی ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کائنات کی کوئی بھی شے اس سے باہر نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے عرش کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، جن میں سے ایک عرش، دوسرا قلم، تیسرا آدم علیہ السلام، چوتھا جنت عدن۔ باقی ہر مخلوق کو کلمے سے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس سے کہا کن ہو جا تو وہ پیدا ہو گئی۔ لہٰذا عرش کو یہ ممتاز حاصل ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر شے ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کلو من علیہا فان، اس زمین پر جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے، کلو شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر شے ہلاک اور فنا ہو جائے گی، لیکن ان میں سے 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک اللہ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ تابت قائم اور دائم رہے گا، لہٰذا عرش کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ہمیشہ موجود رہے گا، یہ ہمیشہ موجود رہے گا، اسے کبھی زوال نہیں۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ عرش کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے ساتوں زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، لیکن عرش ان مخلوقات میں سے نہیں ہے جنہیں 6 دن میں پیدا کیا، جسے یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ یہ ان مخلوقات میں شامل نہیں، بلکہ یہ ہر شے سے پہلے معرض وجود میں آیا۔ عرش سب سے زیادہ وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزنی مخلوق اس کائنات میں موجود نہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح کی نماز کے وقت گزرے تو حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی، تو آپ چاشت کے وقت واپس آئے تو حضرت زبیریہ اپنی جگہ وہیں بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہو جس حالت میں میں تمہیں چھوڑ کر گیا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کو تمہارے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے زیادہ وزنی ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے ارشاد فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔
ذکر ہے، اسی لیے 4 جملے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذکار سے وزنی ہوں گے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ عرش کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی قرب عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ کے سب سے قریب ترین مخلوق ہے۔ اللہ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے بھی عرش کو انہی پایوں سے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے عرش کو پیدا فرما کر تمام مخلوق پر امتیازی بلندی عطا فرما دی۔ یہ تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان اور زمین، ان کے درمیان اور ان کے اندر ہر شے، سب کچھ عرش کے نیچے ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں اٹھنے والی ایک لہر 7 آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے بعد اسی سمندر سے لوگوں پر 40 دن تک بارش ہوگی، پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ بارش اسی سمندر سے ہوگی جو اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہے۔ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے اور عرش اس جنت کا چھت ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے اور اس کے 2 قطروں کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عرش کے ارد گرد موجود فرشتوں کا کام ذکر اور دعا ہے کہ تو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اپنی رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں ان کے ناخن پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا ہے اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ جب اس فرشتے کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے تو تصور کیجئے کہ یہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ عرش کی عظمت تو اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت تو اس کے خالق کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے، لہٰذا جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یقیناً کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔